فذکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تسبیح بیان کی اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ وہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 1 سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور سورۃ الحدید لفظی معنی اس کا حدید کا لوہا، اس میں چونکہ اللہ کریم نے بیان کیا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا، تو اس اعتبار سے چونکہ اس میں لوہے کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی الحدید قرار پایا۔ اور سورتوں کے جو اسباب تسمیہ ہیں اس کے حوالے سے یہ میں بات عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کوئی ایک سبب نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ لفظ ذکر ہوا ہوتا ہے، کوئی کلمہ ذکر ہوا ہوتا ہے، اور بعض اوقات مضامین کی مناسبت سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر یہ مضمون کی مناسبت سے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ مشمولات صورت نہیں ہوتے، یہ صرف اس کا نام ہوتا ہے۔ جیسا کہ عنوان اور موضوع میں فرق ہوتا ہے، یعنی ٹائٹل اور سبجیکٹ اس میں فرق ہوتا ہے، تو یہ جتنے بھی نام ہیں یہ صورتوں کے نام یا عنوانات ہیں، یہ موضوعات نہیں۔ اگر یہ موضوعات ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو صورت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں لوہے کا تذکرہ ہے یا لوہے کی کہانی بیان ہوئی۔ حالانکہ اس میں جو سورۃ الحدید ہے اس میں صفات باری تعالیٰ کا بہت ذکر ہے، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اگر کسی ایک مضمون کو اس کا مرکزی مضمون کہا جائے تو وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ ویسے اس کے اندر بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں، اس میں منافقین کا تذکرہ بھی ہے، اہل ایمان کے لیے خصوصی ہدایات بھی ہیں، اور اس میں لوہے کو بطور طاقت کے اور طاقت کے استعمال کے، یعنی صرف کتاب و حکمت کی تعلیمات نہیں ہیں بلکہ اسلام کی ایک قوت کے طور پر وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اس کا تذکرہ بھی ہے۔ اور پھر اس میں یہ اس بات کا تذکرہ بھی ہے کہ سارے رسولوں پر اور اللہ پر ایمان لانے والا وہی اصل مومن ہے، وہ صدیق بھی ہے، وہ شہید بھی ہے، یعنی صدیقوں اور شہیدوں میں کے درمیان ان میں داخل ہونے کا ایک طریقہ بھی گویا اس میں بتایا گیا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے ہیں، یعنی باقی رسولوں کو ماننے والے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، انہوں نے خود سے جو ہے وہ غلو کر کے رہبانیت کا طریقہ اختیار کر لیا، اور اس رہبانیت کی وجہ سے وہ لوگ راہ راست سے ہٹ گئے، اور پھر اس کی خود ہی انہوں نے رعایت بھی نہیں کی۔ یہ سارے مضامین اس کے اندر شامل، لیکن اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ یعنی وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اچھا، یہ چونکہ اس کے شروع میں سبح آیا ہے، تو ایسی بہت ساری صورتیں ہیں جن کے شروع میں سبح یا یسبح آتا ہے، تو یعنی سین با ہا، اس مادے سے مختلف الفاظ آئے ہیں،
تو ان صورتوں کو مسبحات کہتے ہیں، مسبحات، اور یہ ٹوٹل 7 مسبحات ہیں۔ قرآن حکیم میں 7 مسبحات ہیں۔ ایک تو یہی ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الحدید، اس کے علاوہ جو سورۃ الحشر ہے وہ بھی مسبحات میں سے ہے، سورہ صف مسبحات میں سے ہے، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن بھی مسبحات میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل جس کے شروع میں سبحان آیا ہے وہ بھی، اور اسی طرح سے سورۃ الاعلیٰ جس کے شروع میں سبح آتا ہے، سبح بسم ربک الاعلیٰ۔ تو یہ فرق دونوں ہر ایک میں تھوڑا تھوڑا ہے۔ مثلاً یہ کہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن کی شروع میں سبح آتا ہے، اور پھر 2 صورتیں ایسی ہیں جس میں یسبح آتا ہے، اور اسی طرح ایک صورت ہے جس میں سبحان آیا ہے، اور ایک صورت ہے جس میں سبح آیا۔ تو سبح ماضی ہے، یسبح مضارع ہے۔ مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں کے معنی ہوتے ہیں، اور جو سبح ہے وہ امر ہے، اس میں حکم پایا جاتا ہے، اور جو سبحان ہے وہ مصدر ہے۔ تو ان سارے معنی کو جب ہم اکٹھے کرتے ہیں تو لفظ سبح کا آپ ترجمہ سمجھ لیجئے۔ بنیادی طور پر اس کا مادہ جو ہے سین با ہا، وہ باب فاتحہ سے آتا ہے، یعنی سابح یسبح۔ تو سابح یسبح کا معنی ہوتا ہے تیرنا یا تیزی سے چلنا، وہ چاہے پانی میں ہو اور چاہے ہوا میں ہو۔ تو جو تیرنا ہے یا چلنا ہے اس کو پانی میں یا ہوا میں، اس کو سابحہ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ یاسین کے اندر ہم پڑھتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، چاند، ستارے اور سورج کی بات ہو رہی ہے، سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، تو تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں، مستعدی سے، تیزی سے چل رہے ہیں۔ اچھا، اسی سے یہ یعنی جو افلاکیات ہیں، یعنی ستاروں کا چلنا، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا سورہ نازعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہ ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے جب یہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے۔ لیکن جب یہ باب تفعیل سے آتا ہے، سبح یسبح تسبیح، ان معنوں میں، اس وزن پر آتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا کیا مطلب ہے وہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی پاکی بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے، یعنی ہر طرح کے عیوب و نقائص۔ عیب ہوتا ہے خرابی اور نقص ہوتا ہے خامی، تو اللہ کی ذات ہر طرح کی خامی اور ہر طرح کی خرابی سے پاک ہے۔ اچھا، یہ جو زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ایک ہو گیا سباحہ کہ پاکی بیان کی، اللہ کا پاک ہونا بیان کیا، ہر چیز نے جو کوئی زمینوں میں آسمان میں ہے، ہر چیز نے اللہ کا پاک ہونا بیان کیا، یہ ماضی ہے یعنی بیان کرتی ہے۔ اچھا، ایک یسبح، میں نے عرض کیا کہ 2 مسبحات ایسی ہیں جس میں یسبح آتا ہے۔ تو یسبح جب آتا ہے تو اس کا مطلب اس میں فعل مضارع میں ماضی کا، مستقبل کا بھی اور حال کا بھی دونوں صیغے شامل ہوتے ہیں۔ تو گویا ماضی میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہوتی ہے، ہوتی رہی ہے، آج بھی بیان ہو رہی ہے، اور آئندہ بھی بیان ہو رہی ہوگی۔ گویا ماضی، حال، مستقبل کا کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو۔ اور اسی طرح پھر 2 مسبحات جو ہیں، سورہ الاعلیٰ اور جو سورہ بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل میں آتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو وہ مصدر ہے، مصدر کا مبالغہ، اور اس میں جوش بھی پایا جاتا ہے۔ سبحان فعلان کے وزن پہ ہے، اس میں استقلال بھی پایا جاتا ہے، اس میں جوش بھی پایا جاتا ہے۔ تو گویا ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ، اور ہر طرح کی جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے پاکی، تو زیادہ سے زیادہ وہ بھی معنی اس کے اندر شامل ہو گیا، ہمیشہ کا معنی بھی اس کے اندر شامل ہو گیا، ماضی، حال، مستقبل بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، اور ایک صورت میں یہ امر کے ساتھ آ گیا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبح، تم بیان کرو۔
تو گویا اس سارے مفاہیم سے، ان سارے یعنی جو اوزان ہیں، ان سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو پاکی بیان کرنے والا معاملہ ہے یہ ماضی میں بھی جاری تھا، حال میں بھی جاری ہے، مستقبل میں بھی جاری رہے گا، اور یہ اس میں پوری تکمیل یعنی جوش کے اعتبار سے بھی ہر طرح کا اضافہ اور تکمیل پائی جاتی ہے، اور استقلال کے اعتبار سے بھی اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، اور ہر ایک کو حکم ہے کہ تم بھی بیان کرو۔ جب ساری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو انسانوں اور جنوں کو بھی حکم دے دیا کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ گویا بیان کرنے کے حکم کے اعتبار سے اور بیان کرنے کی کیفیت کے اعتبار سے ساری کائنات، اللہ کے علاوہ ساری کائنات اس کے اندر شامل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ساری کائنات سبح للہ، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یا تسبیح بیان کی انہوں نے، ما فی السماوات والارض، ہر اس چیز نے جو زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے، تو یہ تسبیح کیسے بیان کرتے ہیں؟ اس سے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے، بہت سارے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ زبان حال سے بیان کرتی ہے۔ ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ گویا کیسے؟ زبان حال سے۔ کیا مطلب؟ آپ جس بھی چیز کو دیکھتے ہیں، آپ کو خوبصورت چیز نظر آتی ہے تو اس کی خوبصورتی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کے بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا اگر اس نے اتنی خوبصورت چیز بنائی۔ اسی طرح جب وسعت کے اعتبار سے آپ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، وسیع و عریض چیزیں دیکھتے ہیں، تو وہ بھی اپنے بنانے والے کی ایک تعریف کر رہی ہوتی ہیں۔ جب بڑی چیزیں بڑائی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بنانے والا ان کو کتنا بڑا ہوگا۔ لہٰذا ہر چیز کو جب آپ دیکھتے جاتے ہیں، کائنات کی وسعتیں ہوں یا کائنات کی خوبصورتی ہو یا دنیا میں طاقت اور قوت ہو، غلبہ ہو، اقتدار ہو، کوئی بھی چیز جب آپ دیکھتے ہیں تو دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر، کائنات پر غور و فکر کر کے سمجھ آتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے زبان حال سے۔ لہٰذا اکثر لوگوں کا خیال یہی ہے کہ یہ اکثر مفسرین، اکثر تو نہیں کہنا چاہیے، بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ زبان حال سے ہے۔ اچھا، یہ اگر زبان حال سے ہی ہو تو یہ معجزہ نہیں بنتا۔ زبان حال سے تو ہر چیز ظاہر ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، تو یہ بتانے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی نہ بیان کرتی ہو۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ اگر یعنی تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے تو یہ جو زبان حال سے جو کائنات تسبیح کر رہی ہے، زبان حال سے جو ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے، تو یہ تو سارے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اس میں تو نہ سمجھ میں آنے والی کیا بات ہے کہ سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ خالق کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ تو اس میں عدم تفہیم کی کوئی بات نہیں ہے اور عدم تفقہ کی کوئی بات نہیں، یہ سمجھ آتی۔ جو چیز سمجھ نہیں آتی گویا وہ بیان کی جا رہی ہے جو ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، فضاؤں میں درمیان میں اڑنے والے پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے۔ پھر فرمایا كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، کائنات کی ہر چیز اپنی نماز کو بھی جانتی ہے، اپنی تسبیح کو بھی جانتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی تسبیح ایسی ہے جس کو سارے لوگ نہیں سمجھتے،
اور وہ تسبیح جو ہے وہ زبان حال نہیں ہو سکتی، وہ زبان قال بھی اس کے اندر شامل ہے۔ زبان حال تو ہے ہی ہے، لیکن زبان قال سے تسبیح بھی ہے کہ ہر کائنات کی ہر چیز وہ اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس کو ہم سن نہیں سکتے۔ ہاں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ چاہے اس دنیا کی، اس کائنات کی سخت سے سخت مخلوق ہو، سخت ترین مخلوق، ہم پتھر کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی سختی کے لیے پتھر کی مثال دی جاتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی احساس ہوتا ہے، پتھر بھی اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، پتھروں میں سے بھی اللہ کے خوف سے پانی نکل آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پتھر بھی احساس رکھتے ہیں تو اس کائنات کی ساری مخلوق، وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو، باقی لوگوں کو بولنا سکھایا، وہ پتھروں کو بھی بولنا سکھا دیتا ہے۔ لہٰذا ہر ایک تسبیح بیان کرتا ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہم اس کو سن نہیں سکتے یا سمجھ نہیں سکتے، بعض بات سن لیتے ہیں، جیسے پرندوں کی بولیاں ہم سمجھتے ہیں، ہم سنتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جو حیوانات ہیں ان کی بولیاں بھی ہم سنتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، لیکن بہت ساری جمادات یا بہت سارے جو نباتات ہیں ان کی آوازیں ہم سن بھی نہیں سکتے۔ اور بعض اوقات ہوا جب گزرتی ہے درختوں کے اندر سے تو آپ کبھی قریب ہو کے ان کی آواز سنیں تو ہر درخت کے اندر سے گزرنے والی ہوا وہ ایک طرح کی آواز نہیں دیتی۔ تو جب درخت مختلف ہوتے ہیں، آپ اگر شیشم کے درخت کے پاس کھڑے ہوں تو آواز اور طرح کی آتی ہے، کیکر کے درخت کے پاس کھڑے ہوں تو آواز اور طرح کی آتی ہے، اگر آپ سنیں پیپل کے درخت میں تو آواز اور طرح کی آتی ہے۔ ہر درخت کی اور ہر اس کے پتوں کی بناوٹ کے اعتبار سے آواز بدل جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی تسبیح کا انداز ان کو بتایا ہوا ہے۔ تو وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ تسبیح کیا کر رہے ہیں، لیکن تسبیح اور نماز ساری کائنات کر اللہ۔ اس لیے اس کا مفہوم میں صرف زبان حال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ زبان قال بھی سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ساری کائنات کرتی ہے۔ اس کی معجزانہ شان اس وقت واضح ہوتی ہے جب اس کو زبان قال بھی کہا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس کو واضح کرتا ہے کہ ساری کائنات تسبیح کر رہی ہے۔ تو یہ اصل میں چوٹ ہے مشرکین کے اوپر کہ مشرکو تمہیں تو یہ بات سمجھ ہی نہ آئی، تم تو کبھی کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان کو بتایا ساری کائنات تو اللہ کی تسبیح کر رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات کی تسبیح صرف زبان حال سے نہیں ہے بلکہ زبان قال سے بھی ہے۔ اس کا ایک ثبوت بخاری شریف کے اندر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بھی ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، اللہ اکبر، جب کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا نا تو ہم کھانے میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے۔ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ، اور یقیناً ہم سنتے تھے تسبیح الطعام وَهُوَ يُؤْكَلُ، کھانا جب کھایا جا رہا ہوتا تو وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کس طرح کی تسبیح تھی اور کس طرح کی وہ سنتے تھے؟ تو یہ اس میں ہر چیز کی آواز بھی ہو سکتی ہے اور آواز کے بغیر یہ احساس بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ تسبیح صرف زبان حال سے نہیں ہے، اس کی زبان قال سے بھی ہے، تو ہی اس کی معجزانہ شان واضح ہوتی ہے۔ اور یہ جو بار بار اللہ کریم نے 7 صورتوں کے شروع میں اور پھر بہت ساری دفعہ صورتوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے تسبیح کی بات کی، تو اس کی معجزانہ شان واضح ہی اس وقت ہوتی ہے جب اس کو زبان حال کے ساتھ ساتھ زبان قال سے بھی سمجھا جائے، اور اس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ اور یہ قرآن کی نص ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، بعض سن بھی نہیں سکتے، بعض سنتے ہیں تو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض لوگوں کو یعنی بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت گویائی عطا کی اور بعض لوگوں نے سمجھ بھی لی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لی اور انہوں نے چیونٹی کو بولتے ہوئے سن لیا اور چیونٹی کی بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کے اندر فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پہاڑوں کو مسخر کیا تھا، اِنَّا سَخَّرْنَا
الجبال معہ، ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا ہوا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، کہ وہ کیا کرتے تھے، یسبحن معہ، وہ اس کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے اللہ کی، بالعشی والاشراق، صبح بھی اور شام بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ تو یہ اللہ نے کیسے ان کو مسخر کیا تھا، کیسے ان کو تسبیح سکھائی تھی، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے وہ زبان قال سے ہی کرتے تھے۔ تو یہ سارے جو نصوص ہیں، اس سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ ساری کائنات جو ہے وہ زبان حال کے ساتھ ساتھ زبان قال سے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور جو اس کا معنوی اس کا جو بیان ہے، جو اس کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات مشرکین کو بتائی ہے کہ تم تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی کہتے ہو اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونی چاہیے، کبھی کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہونی چاہیے، کبھی کہتے ہو اللہ کی بیٹیاں ہیں، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہو، اور کوئی شخص اللہ کو ماننے پر تیار نہیں ہے، تو جتنے بھی شرک کی اقسام ہو سکتی ہیں ان سب کی یہاں اللہ تعالیٰ نے مسبحات کے اندر یہ لفظ سبحہ میں یا یسبح میں ان سب کی تردید کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی عیب اور نقص سے پاک ہے، اور نہ صرف وہ پاک ہے بلکہ ساری کائنات اس پاکی کو بیان کرنے میں گواہ ہے۔ ساری کائنات گواہ بھی ہے کہ اللہ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، اللہ تعالیٰ یعنی کوئی خرابی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی نقص نہیں، اور صرف ذات نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی ذات کی پاکی بیان کرتی، تسبیح بیان کرتی، نہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ کے افعال بھی پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی پاک ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال، ہر چیز جو ہے وہ ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک بھی ہے، اور پوری کائنات اس پاکی کے اوپر گواہ بھی ہے۔ اور یہ بات میں نے عرض کی تھی، اور ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ پاک ہونے کا جب مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ عیوب و نقائص سے پاک ہے، اور پاک ہونے کا یہی مطلب ہے کہ عیوب و نقائص سے پاک ہے، تو جب جو چیز یا جو ہستی ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہوتی ہے، وہ جملہ خوبیوں کی جامع ہوتی ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے اندر ساری جو خوبیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر جمع، اس لیے فرمایا سبحان، وہ تو پاک ہے، لہذا جو پاک ہے اس کو ضرورت ہی کسی چیز کی نہیں، جس میں کمی کوئی نہیں، جس میں خرابی کوئی نہیں، نہ اس کو کسی اسسٹنٹ کی ضرورت ہے، نہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے۔ کمی، خامی، خرابی، احتیاج، یہ چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ کوئی اس کے ساتھ ہو، چونکہ اس کے کمی خرابی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو نہیں سکتا، اور یہ کائنات میں جتنے مشرک ہیں، اور خاص طور پہ اس دور کے جو مشرک ہیں، ان کو یہ سمجھانے کے لیے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ تم کس باغ کی مولی ہو جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتے ہو، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کو سبحان کہنے کے لیے تو پوری کائنات گواہ ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جو ہے نا ابن آدم، یہ مجھے جھٹلاتا ہے، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتا، اور یہ مجھے گالی دیتا ہے، اس کو چاہیے نہیں تھا مجھے گالی دیتا۔ اللہ اکبر، اس نے مجھے جھٹلایا ہے، کذبنی، اس نے مجھے جھٹلایا ہے، وشتمنی، اور اس نے مجھے گالی دی ہے، اور اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے گالی دیتا اور مجھے جھٹلاتا۔ اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور مختلف حوالوں سے، مختلف راویوں کی روایات، مختلف طرق ہیں اس کے۔ تو پھر خود ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، جو اس کا مجھے جھٹلانا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کہتا ہے نا لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي،
کہ جیسے اللہ نے مجھے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ مجھے پیدا نہیں کر سکتا. جب وہ یہ کہتا ہے تو اصل میں مجھے جھٹلاتا ہے، میری ذات کو جھٹلاتا ہے، میری صفات کو جھٹلاتا ہے، میری قدرتوں کو جھٹلاتا ہے. حالانکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ. لوگوں کو اتنی بات نہیں سمجھ آتی کہ اصل مشکل پہلی دفعہ پیدا کرنا ہوتا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا تو بہت آسان ہے پہلی دفعہ کی نسبت. لہٰذا جب دوسری دفعہ پیدا کرنا آسان ہے تو جس خالق نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے تمہیں دوسری دفعہ پیدا کرنے کے لیے کیوں مشکل پیدا ہو گئی سمجھنے میں کہ اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا پہلی دفعہ سے زیادہ آسان ہے. پھر بھی لوگ جو ہیں کہتے ہیں. اور جہاں تک گالی دینے کا تعلق فَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اس کا جو گالی دینا ہے وہ یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ کی اولاد ہے. جب یہ کہتا ہے نا اللہ کی اولاد ایک گالی ہے. اللہ اکبر. وَأَنَا الْأَحَدُ، اللہ فرماتا ہے میں تو اکیلا ہوں. انا الاحد الصمد، بے نیاز ہوں ہر طرح کی احتیاج سے. اللہ اکبر. ولم الد ولم اولد، نہ میں نے کسی کو جنا ہے نہ میں جنا گیا ہوں. ولم یکن لی کفوا احد، اور نہ ہی میرا کوئی برابر کا کوئی شریک ہے، کسی بھی طرح کو کوئی میرے ساتھ کوئی حوالہ ہے ہی نہیں، اکیلی ذات ہے. اسی طرح یہ جو ایک حدیث میں یہ روایات ہیں کہ جو یعنی ایک روایت میں بخاری شریف کی حدیث ہی ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب یہ فرماتا ہے نا کہ اس نے مجھے گالی دی، اور گالی اس وقت ہے جب یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد پکڑی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں الفاظ ہے فَسُبْحَانِي، میں تو پاک ہوں. فَسُبْحَانِي، میں تو پاک ہوں. کس سے پاک؟ ہر طرح کی عیب اور نقص سے پاک ہوں. فَسُبْحَانِي، لہذا مجھے ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر. میں تو پاک ہوں. فَسُبْحَانِي، کس بات سے؟ ان اتخذ، کہ یہ میں بناؤں صاحبتاً او ولدا، میری کوئی بیوی ہو یا اولاد ہو. یہ تو احتیاج کی وجہ سے ہوتا ہے نا، کسی کو ضرورت ہوتی ہے، تقاضا ہوتا ہے. تو جب مجھے ضرورت اور تقاضا ہے ہی نہیں تو میری بیوی اور میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ فسبحانی، میں تو پاک ہوں. تو گویا جب سبح آتا ہے تو جملہ جو شرک کی اقسام ہیں ان سب سے جو پاکی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پاکیزگی بیان ہو جاتی ہے. اور اس میں بلندی کا معنی بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے عیوب و نقائص سے بلند ہے. اور جو لوگ لہذا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے. اس لیے جہاں کہیں بھی سبحہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو یہ مسبحات گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے، اور ساری کائنات اس بات پر گواہ ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اچھا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں. یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 15 تک یوں کہہ لیجئے کہ صفات باری تعالیٰ ہی بیان ہوتی جاتی ہیں. درمیان میں کہیں انفاق فی سبیل اللہ، جو میں نے عرض کیا کہ اس صورت کا مرکزی موضوع جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کہا جا سکتا ہے. اور ویسے بھی جو اس کا زمانہ نزول ہے وہ بھی تقریباً جو یوں کہہ لیں کہ جو مدنی دور کا مڈل درمیانی عرصہ ہے، یعنی مدینے کے 10 سال ہیں، تو اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ 5 سے 7 سن ہجری ہو سکتا ہے، جو مختلف شواہد کی بنیاد پر سمجھ آتے. تو درمیانے عرصے میں جہاد جو ہے وہ عروج پہ چلا گیا تھا. اور 5 کے بعد خاص طور پر جب غزوہ احزاب ہوا ہے تو غزوہ احزاب کے بعد تو جہاد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی تبدیل ہو گئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دفاعی جہاد تھا اس کو تبدیل کر دیا تھا اقدامی جہاد میں. آپ نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب احزاب ختم ہو گیا، یعنی غزوہ احزاب ختم ہوا، جنگ ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے اور محاصرہ ختم ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الآن نغزوہم، اب ہم ان سے لڑیں گے. ولا یغزوننا، اب وہ نہیں ہم سے لڑیں گے، اب ہم لڑیں گے. اس کا مطلب ہے اب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑ نہیں رہے تھے، وہ لڑ رہے تھے، اب تک انہوں نے جنگ مسلط کی ہوئی تھی. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب ہم، یہ پیراڈائم شفٹ ہے، یہ پالیسی کی تبدیلی، تو اب ہم لڑیں گے. وَنَحْنُ نُصِيرُ إِلَيْهِمْ،
اور اب ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ تو جب جہاد فی سبیل اللہ میں یہ مرحلہ آ جائے، اور یہ مرحلہ آ جاتا ہے، اور جہاد کے ضمن میں یہ بات میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جو تینوں مقامات فرضیت جہاد ہیں، آیت نمبر 190 جو ہے اس کی سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 39 جو سورہ حج کی ہے، آیت نمبر 75 سورہ نساء کی ہے، تو یہ جو ساری آیات ہیں جو اس میں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جب دشمن حملہ کرے تو لڑو، دشمن ظلم کر رہا ہے تو لڑو، اور قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہے تو لڑو۔ تو انیشیٹ جہاد اسی وقت ہوتا ہے جب شرارت کسی دوسری طرف سے ہو رہی ہو، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ پالیسی پھر تبدیل ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اقدام کرنا پڑتا ہے، اور جب اقدام کرنا پڑتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ صرف اس تلوار والے اور بندوق والے جہاد کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مال کے جہاد کی ضرورت، مالی جہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اس میں انفاق فی سبیل اللہ کو خاص طور پر، اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب بھی ہے، اس میں تاکید بھی ہے، اور اس میں ترہیب بھی ہے، یعنی تینوں اسالیب اختیار کیے گئے۔ پہلا اسلوب ترغیب کا، کہ رغبت دلائی گئی ہے کہ جہاد کا انفاق فی سبیل اللہ کرنا بڑا اچھا ہے، تمہیں فائدہ دے گا، اچھا قرض ہے، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، یعنی ترغیب کی بات کی گئی، اور جو قرض دیتا ہے، جو خرچ کرتا ہے، اس کے لیے بڑا اجر ہے، یہ ترغیب ہے۔ پھر تاکید ہے، انفقو، خرچ کرو، تو یہ تاکید کی گئی ہے، اور پھر تاکید کے ساتھ ساتھ پھر ترہیب بھی ہے، اللہ اکبر، وما لکم الا تنفقوا، بالکل اسی طرح کی ترہیب ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں، جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں فرمایا سورہ نساء میں، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے کہ تم اب اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، وما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے، یہ اتنی بڑی ترہیب ہے۔ اور اسی طرح اسی میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بھی ترہیب ہے۔ اللہ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا